عمران خان نے سپریم کورٹ میں نیب ترامیم چیلنج کی ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے اپنے پچھلے 9 ماہ کی گرفتاری کا. تو سر کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک طرف آپ نے چیلنج کی ہیں ترامیم اور دوسری طرف آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں؟ فائدہ اٹھائے یا نہ اٹھائے، اگر دیکھیں یہ تو سپریم کورٹ میں سب جوڈس ہے، انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے. فریقین کو کہا ہے اگر جو آپ لکھ کے دینا چاہتے ہیں اپنی بحث میں وہ بھی دے دیجیے گا، تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم والوں نے اپنے جو ہے کیسز بند کروانے کے لیے اور 1200 ارب روپیہ جو ہے جو پبلک منی ہے جو ان میں انوالو تھی، چاہے مقصود بٹ کے پیسے ہیں کے پاس اکاؤنٹ میں ہیں یا کچھ بھی ہیں، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو بند کرنے کے لیے، دفن کرنے کے لیے یہ قانون بنا ہے، پرسن اسپیسیفک ہے اور اس پہ بدنیتی مبنی ہے، تو وہ اس کو جو ہے کالعدم قرار دے دیں گے، کیس کھل جائیں گے، یہ دوبارہ پابا سلاسل ہوں گے یا جو بھی ہوگا تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اس وقت جو قانون ہے جس پر خیر سے نیب کے ایک باغیرت چیئرمین نیب نے، آفتاب سلطان نے، تو اس لیے استعفیٰ دے دیا کہ اس نے کہا کہ مجھے کہتے تھے کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کرو جو میری نظر میں گرفتاری نہیں بنتی تھی، بے گناہ تھے. اس نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے پھر من پسند بنا دیا، اس لیے کہ راجہ ریاض صاحب ماشاء اللہ لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر صاحب لیڈر آف دی ہاؤس ایک ہی کچھ ہیں. تو اب یہ جس کو بنانا چاہیں جو بادشاہت کریں. دیکھیں پارلیمان میں اگر اپوزیشن نہ ہو تو وہ پارلیمان نہیں ہوتی ہے، جمہوریت نہیں چل سکتی ہے بغیر اپوزیشن کے، ریاست نہیں چلتی ہے بغیر اپوزیشن کے. یہاں تو یک طرفہ کام ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے، انہوں نے نیا چیئرمین بنا کے اس سے جو ہے گرفتار کروا دیا. اب وہ ظاہر ہے نئے قانون کے تحت تو اگر 14 دن کا ریمانڈ ہی مانگ سکتے ہیں تو وہ 14 دن سے متجاوز نہیں ہو سکتے 90 دن کی بجائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نیا قانون جو ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہوں نے نیک نیتی سے کیا ہے؟ 90 دن کا نہیں ہے، 14 دن کا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ انکوائری پر آپ گرفتاری نہیں کر سکتے، تو انہوں نے فراڈ کر کے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کر کے اور بغیر نوٹس دیے عمران کو گرفتار. اب یہ تو خیر قانونی باتیں ہیں، یہ آئیں گی اس کے سامنے. عمران نے فائدہ لیا ہے نہیں لیا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. نہ میں عمران خان کا کوئی حامی ہوں، نہ میں عمران خان کی تائید کر رہا ہوں. آپ نے قانون کی بات پوچھی ہے تو میں بتا رہا ہوں. اب اس وقت جو قانون ہے تو اسی کے مطابق ہی چیئرمین نیب نے گرفتاری ڈالی ہے نا، اور وہ بھی غیر قانونی ڈالی ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ غیر قانونی، اور اس بھونڈے طریقے سے کی ہے کہ عدالت عالیہ اسلام آباد کے یعنی وہ جو کمرہ تھا جس میں وہ اپنا بائیو میٹرک کروا رہے تھے، وہاں سے اٹھایا اور گول کا پاڑا کیا، مار توڑ کی، اور وہاں جو ہے وکلاء کو زخمی کیا اور عمران خان کو جو ہے دبوچ کے ایک ڈاکہ مار کے جو ہے ایک حملہ کر کے جو ہے اس طرح گرفتار کیا. تو نیب کے چیئرمین کو اس بات پر سر نہیں ہونا چاہیے اندر. اگر اس نے غیر قانونی، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ غیر قانونی گرفتاری ہے، تو اس بات پر ان کو اندر نہیں ہونا چاہیے. یا آپ کی عزت اور آپ کا تقدس اور آپ کی پامالی جو ہے آپ کی پریمیسز کی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. یہاں تو عدالت عالیہ کی جو ہے عزت اور تقدس کو مجروح کیا گیا، کمرے میں جا کے توڑ کے جو ہے مار دیا گیا اور گرفتاری ہوئی. تو یہاں ان کو صرف مخلصی دے دینا تو کچھ نہیں ہے. میرے خیال میں اگر قانون کو آپ نے نافذ کرنا ہے صحیح معنی میں، عدالت کی عزت اور توقیر کرنی ہے، تو جنہوں نے پکڑا ہے ان کو اندر ہونا چاہیے، پابا سلاسل ہونا چاہیے. جس طرح جن لوگوں نے گول کا پاڑا کیا ہے اس ہاؤس پر یا گورنر ہاؤس کے اندر جا کے توڑ پھوڑ کیے یا کور کمانڈر کے گھر پہ توڑ کیا، جس طرح ان کو سزا ملنی چاہیے، اسی طرح نیب کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے عدالت عالیہ اسلام آباد میں اندر گھس کر کمروں میں توڑ پھوڑ کر کے عمران خان کو اٹھا کے اور وکلاء کو مارا ہے. سو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. تو یہ آپ کا کہنا کہ جی اس کو فائدہ لے رہا ہے اور جو ہے اس نے چیلنج بھی کر رکھا ہے، یہ کوئی بات نہیں. تھینک یو سر.